نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 7 رمضان المبارک ہے اور ہم بلا تاخیر اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال سمعت عطاء بن قرة قال سمعت عبد الله بن زمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم۔ هذا حدیث حسن غریب۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان الدنیا ملعونۃ، یہ دنیا بھی لعنت زدہ ہے، وملعون ما فیہا، اور ہر وہ چیز جو اس کے اندر موجود ہے وہ بھی لعنت زدہ ہے۔ ملعون کے قریب مختلف ترجمے آتے ہیں، اس کا سب سے آسان اور عام فہم ترجمہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، یعنی یہ دنیا بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو آدمی اس کے اندر اپنا منہمک ہو کے اللہ کو بھلا دے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ کی رحمت کے قریب کیا چیز ہے؟ اللہ، اس کا استثناء فرما دیا، ذکر اللہ وما والا، ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر لانے والی ہوں یا اس کے قریب کرنے والی ہوں، یعنی جو آدمی اللہ کو اس دنیا کے اندر یاد رکھتا ہے بس وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے لیے اہمیت رکھتا ہے، یا ایسے اسباب و ذرائع جو اللہ کے قریب کرنے والے ہوں وہ اختیار کرنے والا اللہ کے قریب ہے۔ وعالم او متعلم، اور اسی طرح اہل علم اللہ کے قریب ہیں اور طالب علم اللہ کے قریب ہیں۔ علم حاصل کرنے والے، کیونکہ علم اللہ کی ایسی شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے بعد عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو علم کی دولت سے نواز کر ہی پوری دنیا کے اوپر اشرف المخلوقات بنایا۔ تو دیکھیے علم سے انسان کو چارہ کار نہیں ہے، علم چاہے دنیاوی ہو چاہے علم دینی ہو، یہاں دونوں علوم ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ اہل علم عام طور پہ یہاں دینی علم مراد لیتے ہیں، لیکن جو دنیاوی علوم اللہ تعالیٰ کی رسائی کا ذریعہ بنے وہ دنیاوی نہیں رہتا، وہ دینی علم بن جاتا ہے۔ سائنس کا وہ علم جس سے انسان خدا کی ذات تک پہنچے، اسٹرالوجی کا وہ علم جس سے انسان اللہ کی ذات تک پہنچے، اسی طرح طب میڈیکل کا وہ علم جس سے انسان قدرت کے عجائبات اور اس کے ذریعے سے اللہ کی ذات تک پہنچے، یہ سارے کے سارے علوم دینی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث اور دینی علوم وہ تو بظاہر اللہ کے قریب کرتے ہی ہیں، تو یہ سارے کے سارے علوم اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، یہ صرف اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، ورنہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کو منہمک کرتی ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، فرمایا کہ وہ ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد اخبرني قيس بن ابي حازم قال سمعت مستوردا اخا بني فاهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع۔ فرماتے ہیں مستورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی فہر کے بھائی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بالکل ایسی ہے جیسے تم میں سے ایک آدمی ایک انگلی ڈالے پانی کے اندر اور سمندر کے اندر ایک انگلی ڈالے اور سمندر کے اندر سے انگلی ڈال کر اس کو نکال لے اور پھر دیکھے کہ انگلی پر کتنا لگا ہے۔ یعنی جس طرح ایک انسان کے سامنے بہت بڑا سمندر ہو، آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے سمندر ہیں، 7 بڑے سمندر، 5 بڑے سمندر ہیں، اگر ایک سمندر انسان کے سامنے ہو اور انسان اس کے اندر ایک انگلی ڈالے اور انگلی ڈال کے باہر نکالے تو ایسا لگے گا کہ شاید ایک قطرہ یا اس سے بھی کم ذرات اس کی انگلی کے اوپر ہوں گے۔ فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہی ہے، یعنی دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں اتنی ہی کم اور اتنی ہی حقیر ہیں جتنی اس سمندر کے مقابلے میں یہ ایک قطرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ دنیا پوری کی پوری عطا کر دی ہوتی، یعنی اگر دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ ہوتا کہ جس کے پاس دنیا کے سارے خزانے ہوتے، سارے سونے کے جواہرات ہوتے، سارے مال و دولت ہوتا، سارا اس کے پاس چاندی ہوتی، ہر قیمتی شے، معدنیات، ذخائر اس کے قبضے میں ہوتے، تب بھی اس کی مثال ایسی تھی آخرت کے مقابلے میں کہ گویا کہ ایک قطرہ
سمندر کے مقابلے میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی اہمیت اور کل وقعت ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی آدمی مال و دولت رکھتا ہے تو کوئی زیادہ شے نہیں ہے، اللہ نے اس کے مقابلے میں آخرت میں جو کچھ رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ باب ما جاء ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ یہ دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اور شریعت کے احکام مسلمانوں کے لیے لازم فرمائے ہیں، کافر ان احکام کے پابند نہیں ہیں۔ کافر صرف اس بات کے پابند ہیں کہ پہلے وہ ایمان لے کر آئیں، اسلام لے کر آئیں، پھر اس کے بعد جا کے وہ ان احکام کے پابند ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتائے ہیں۔ تو چونکہ کافر پہ پابندیاں کوئی نہیں ہیں اور کافر آزاد ہے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، جس سے چاہے تعلق قائم کرے، جس کے پاس چاہے چلا جائے، کافر کے لیے یہاں دنیا کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک قید خانہ ہوتا ہے، جو قیدی ہوتے ہیں ان کو کھانے کی پابندی ہوتی ہے کہ تمہیں یہ کھانا ہے، انہیں اٹھنے کی پابندی ہوتی ہے، انہیں سونے کی پابندی ہوتی ہے، انہیں چلنے پھرنے کی پابندی ہوتی ہے، ہر چیز اس کے لیے ایک ضابطۂ حیات مقرر ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قید خانہ بنایا، یعنی ایک ضابطۂ حیات دیا، اس کو بہت ساری چیزوں کا پابند بنایا، نماز کا، روزے کا، عبادات کا، اعمال خیر کا، اس کو پابند بنایا۔ اور جس طرح کافر ہے کہ وہ جو چاہے کرے، منہ جھاڑ سر منہ جس طرح چاہے اٹھے، جس طرح چاہے بیٹھے، جس طرح چاہے جو ہے وہ کوئی بھی کلام کرے، اس کو کسی بات کے اوپر کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کسی عمل کے اوپر کوئی سوچ بچار نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہ تو اللہ کا یقین ہی نہیں رکھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں دنیا کے اندر جو چاہے من مانی اپنی کام کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہی ہے کہ مومن اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کا پابند ہے اور یہ دنیا اس کے لیے گویا کہ ایک قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا بالکل جنت ہے۔ اور آخرت پہ جب جائے گا تو بالکل اس کا برعکس ہوگا کہ کافر کے لیے وہ جگہ ایک قید خانہ اور جہنم کا ذریعہ بن جائے گی، اور مومن وہاں پہ جا کے ایک آزاد ہوگا، اس کو جنت کے اندر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو انسان چاہے گا من چاہی چیز اس کو مہیا کر دی جائے گی، اسے کھانے پینے سے متعلق ہو، اس کو اڑنے بچھونے سے متعلق ہو، اس کو پہننے سے متعلق ہو، اس کو تعلقات سے متعلق ہو، جو انسان کی چاہت کے مطابق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں جنت میں مہیا فرما دیں گے۔ باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبادة بن مسلم حدثنا یونس بن خباب عن سعید الطائی ابی البختری انه قال حدثني ابو کبشۃ الانماری انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو کبشہ الانماری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ثلاث اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوه، تین باتیں ایسی ہیں کہ میں جس پر قسم کھا سکتا ہوں اور میں تمہیں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات بیان کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح محفوظ کر لو۔ پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمائی، ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها الا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر او كلمة نحوها واحدثكم حديثا فاحفظوه۔ تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ سمجھ لو، ما نقص مال عبد من صدقة، جب انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بات ظاہر کے بالکل برخلاف ہے۔ جب انسان کسی کو خرچ کرتا ہے، میرے پاس 1000 روپے تھے، میں نے 300 روپے اس میں سے کسی فقیر کے حوالے کر دیے، کسی مانگنے والے کے حوالے کر دیے، کسی تنگدست کو اس کی مدد کر دی، تو بظاہر میرے 300 روپے کم ہو گئے، لیکن حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ کبھی بھی مال میں کمی نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا متبادل ایسا عطا فرماتے ہیں کہ وہ اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک انسان جو
خیر کے کام میں خرچ کرنے والا ہو، ویلفیئر کے کام میں خرچ کرنے والا ہو، وہ کبھی غریب و فقیر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیں اس دور کے اندر جو جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازتے ہیں، جس کی کفالت میں جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جتنا ان کے اوپر اس کا خرچہ بڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید نوازتے رہتے ہیں۔ تو انسان کبھی بھی خیر کے کام میں خرچ کرنے سے ہچکچائے نہیں۔ اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنا سارا کا سارا مال اٹھا کے کسی کو دے دے اور خود فقیر اور خود بھکاری بن جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ انسان خرچ کرے، اور خرچ کرتے ہوئے اس کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہائے میرا مال چلا گیا، ہائے میرے پاس 10 سوٹ تھے میں نے 3 سوٹ اٹھا کے دے دیے، میرے پاس کمی ہو گئی۔ یہ کمی نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کمی کو اس طریقے سے پورا کریں گے کہ اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا، اور اس کو پہلے سے بہتر اور دگنا عطا فرمائیں گے۔